السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم لعلک باخع نفسک سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعلک باخع نفسک، شاید تم لوگ ہلاک کر لوگے اپنے آپ کو، اللہ یکونو کہ وہ نہیں وہ مؤمنین ایمان لاتے۔ ان نشاء ننزل، اگر ہم چاہیں ہم اتار دیں علیہم ان پر من السماء آسمان سے آیتن کوئی نشانی، فظلت تو ہو جائیں وہ اعناقہم ان کی گردنیں لہا خاضعین اس کے آگے جھکنے والی، وما یأتیہم اور نہیں آتی ان کے پاس من ذکر من الرحمن کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے، محدث نئی، الا کانوا عنہ معرضین مگر ہو جاتے ہیں وہ اس سے اعراض کرنے والے، فقد کذبوا پس بے شک انہوں نے جھٹلایا، فسیأتیہم تو جلدی آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں، ما کانوا بہ یستہزئون جو وہ تھے اس کا مذاق اڑاتے، اولم یروا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الارض زمین کی طرف، کم انبتنا کس قدر اگائیں ہم نے، فیہا اس میں، من کل زوج کریم ہر قسم کا جوڑا جوڑا عمدہ، ان فی ذلک لآیۃ بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، وما کان اکثرہم مؤمنین اور نہیں ہیں ان میں اکثر ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب البتہ وہ غالب نہایت مہربان ہے۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ ان منکرین کے ایمان نہ لانے پر آپ کو اپنا جی ہلکان نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنے آپ کو غم میں نہ گھلنے دیں۔ آپ کا کام جو تھا دین حق کی تبلیغ کرنا آپ نے کر دی، اتمام حجت ثابت ہو گئی، اب یہ ایمان لائیں نہ لائیں اس کا آپ سے سوال جواب نہیں کیا جائے گا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے گمراہی، ضلالت، ہٹ دھرمی، ضد کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوتے تھے اور ان کی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ جو تمام کفار کو ایمان اور اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے مجبور کر دے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایمان پر مجبور کرنا چاہتے تو کوئی بڑی نشانی نازل کر دیتے جس کے آگے گردن جھکائے بغیر ان کفار کو کوئی چارہ ہی نہ ہوتا اور مجبور ہو کر وہ ایمان لے آتے، مگر اس طرح کا جبری ایمان اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درجے میں انسان کو ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خیر اور شر دونوں طرح کے رجحانات رکھ دیے ہیں، فسق اور فجور، نیکی اور تقوی کی دونوں راہیں اس کے سامنے کھول دی ہیں۔ اب جو مرضی جس راستے کو اختیار کر دے، یا تو دنیا میں ہی یا مرنے کے بعد ان کو پتہ چل ہی جائے گا کہ ان باتوں کی حقیقت کھل کر آ جائے گی جس کا یہ کفار اور مشرکین مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گنت اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک ذی عقل انسان توجہ کر لے تو وہ اس بات سے رہ نہیں سکتا کہ وہ اللہ کو ایک مان لے، اللہ وحدہ لا شریک مان لے۔ آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ زمین سے طرح طرح کی نباتات اور جڑی بوٹیوں کو کس طرح پیدا کیا اللہ نے، یہ ایک بڑی عقلی نشانی ہے۔ اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ سب اللہ کے بس میں ہے، وہ سب پر غالب ہے، لیکن اللہ ان مجرموں کو ابھی ہلاک نہیں کر رہے، اللہ ان کو مزید ڈھیل دے رہے ہیں۔ اللہ کسی پر عذاب دینے اور پکڑ کرنے میں جلدی نہیں کرتے، شاید وہ لوگ اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ اور جب پکارا تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام، ان ائت القوم الظالمین کہ تو جا ظالم لوگوں کے پاس، قوم فرعون
अला यत्तकून, क्या वो मुझसे नहीं डरते। क़ाल रब्बी, उसने कहा ए मेरे रब, इन्नी अखाफ़ु, बेशक मैं डरता हूँ, अन युकज़्ज़िबून, कि वो मुझे झुठलाएँगे, व यज़ीक़ु सदरी, और तंग होता है मेरा सीना, वला यंतलिकु लिसानी, और नहीं चलती मेरी ज़बान। फ़अरसिल इला हारून, पस पैगाम भेज हारून अलैहिस्सलाम की तरफ, वलहुम अलैया, और उनका मुझ पर, ज़म्बुन, एक इल्ज़ाम है, फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून, पस मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल न कर दें। क़ाल कल्ला, फरमाया हरगिज़ नहीं। फ़ज़हबा, पस तुम दोनों जाओ, बिआयातिना, हमारी निशानियों के साथ, इन्ना मअकुम, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, मुस्तमिऊन, सुनने वाले। फ़अतिया फ़िरऔन, पस तुम दोनों हो जाओ, पस तुम दोनों जाओ फ़िरऔन के पास। फ़क़ूला, तो उसे कहो, इन्ना रसूल रब्बिल आलमीन, बेशक हम रसूल हैं तमाम जहानों के रब की तरफ से। अन अरसल, के तू भेज, माना बनी इसराइल, हमारे साथ बनी इसराइल। तो अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला इन इब्तिदाई आयात में 7 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का या के बाद दीगर तज़किरा फरमाएँगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, हज़रत लूत, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहिमुस्सलाम, और इनकी कौम के तज़किरे। तो इन सब में दर हकीकत निशानियाँ ही निशानियाँ हैं, कोई इबरत हासिल करने वाला तो हो। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा शुरू किया कि अल्लाह ने इनको हुक्म दिया कि तुम मिस्र में कौम फ़िरऔन के पास हमारे पैगंबर और रसूल बन कर जाओ, और उनको जाकर अल्लाह के अज़ाबों से डराओ, और बनी इसराइल को फ़िरौनियों की ग़ुलामी से निकालो। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह, मैं इस खिदमत के लिए हाज़िर हूँ, लेकिन इस खिदमत की तकमील के लिए अपना एक मददगार और साथी चाहता हूँ। चूँकि मेरी ज़बान अच्छी तरह नहीं चलती, मेरे भाई हारून को भी नबूवत अता फ़रमा दें, जो मुझसे ज़्यादा फसीह बयान है, इसलिए उनको भी मेरा शरीक कार बना दिया जाए। तो अल्लाह ताला ने यह दुआ भी कबूल फ़रमाई। ये बात पहले गुज़र चुकी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक में लुकनत कैसे पैदा हुई। बहरहाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों फ़िरौन के दरबार में पहुँचे और फ़िरौन को पैगाम इलाही पहुँचाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो पहचान गया, क्योंकि बचपन और जवानी का कुछ हिस्सा उसके पास गुज़रा, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह पे डर रहे थे कि मैंने इनके एक आदमी को मुक्का मारा था तो वो मर गया था, कहीं ऐसे ना हो कि वो उसी के बदले में मुझे कत्ल ही ना कर दें। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप मेरी निशानियों के साथ उनके पास जाओ, उनको तबलीग करो। पाला, फ़िरौन ने कहा, अलम नुरब्बी का, क्या हमने तुझे नहीं पाला, फ़ीना, अपने दरमियान, वलीदन, बचपन में, वलबिस्त फ़ीना, और तू रहा हमारे दरमियान, मिन उमरी का सीनीना, अपनी उम्र कई बरस, वफ़अलत फ़अलतक अल्लती, और तूने किया अपना काम जो तूने किया, व अंत मिनल काफ़िरीन, और तू नाशुक्रों में से है। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़अलतुहा, मैंने वो किया था, इज़ा अना मिनज़्ज़ालिन, जब और मैं राह से बेखबर, फ़फ़ररतु, तो मैं भाग गया, मिनकुम, तुमसे, लम्मा खिफ्तुकुम, जब मैं डरा तुमसे, फ़वहब ली, पस अता किया मुझे, रब्बी, मेरे रब ने, हुक्मन, हुक्म, वजअलनी मिनल मुरसलीन, और मुझे बनाया रसूलों में से, व तिल्क नेमतुन, और ये कोई नेमत, तमुन्नुहा अलैया, तो इसका एहसान रखता है मुझ पर, अन अब्बत्ता, के तूने ग़ुलाम बनाया, बनी इसराइल को। काला फ़िरौन ने कहा, वमा रब्बुल आलमीन, और क्या है रब सारे जहान का। अज़ीज़ तलबा, फ़िरौन के पास जब हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए
تو فرعون کہنے لگا کیا تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے اپنے گھر میں بڑے نازوں سے پالا تھا اور پرورش کر کے جوان کیا؟ اب تم ہم سے یہ مطالبات کرتے ہو اور اپنی بزرگی منواتے ہو؟ اتنے برسوں تک تو یہ کبھی دعوے نہیں کیے، اب یہاں سے نکل کر تم رسول بھی بن گئے، اور جو کچھ تم نے یہاں کیا تھا کہ تم نے ایک قبطی کو جان سے مار دیا تھا، تو کیا ہم وہ بھول گئے؟ ہم ہرگز نہیں بھولے۔ میرا ہی آدمی قتل کیا اور اپنا تابع بھی مجھے بنانے آئے ہو۔ چاہیے تو یہ کہ تم مجھ سے ہر طرح ڈرو، الٹا تم مجھے ڈرانے آ گئے، تم مجھے دبانے آ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سے جواب دیا کہ وہ اتفاقاً مر گیا تھا، مجھے کیا خبر تھی کہ ایک مکہ مارنے سے، وہ تو میں نے تادیباً اس کو مارا تھا، وہ میں نے اس کو قتل کرنے کے لیے تھوڑی مارا تھا، تو وہ مر گیا، اللہ کا کرنا ہی ایسا تھا، تو مجھے ڈر لگا اور میں یہاں سے مفرور ہو گیا، میں بھاگ گیا۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس نے مجھے نبوت اور حکمت سے نوازا۔ اور جس رب العالمین نے تجھ جیسے دشمن کے گھر میں میری پرورش کرائی، آج اسی نے تیری خیر خواہی کے لیے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرعون اس بات میں لاجواب ہو گیا تو اس نے پہلو بدلا اور اس نے کہا کہ یہ رب العالمین کے کیا معنی ہیں، اس کی ماہیت اور حقیقت کیا ہے؟ میری موجودگی میں کسی اور رب کا نام لینا کیا معنی رکھتا ہے؟ میں اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں سمجھتا۔ چونکہ فرعون تو اپنے آپ کو رب العلیٰ کہتا تھا کہ سب سے بڑا رب ہی میں ہوں۔ قال، اس نے کہا رب السماوات والارض، کہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم ہو یقین کرنے والے۔ قال، اس نے کہا لمن حولہ، کس کے لیے ہے جو اس کے ارد گرد ہے؟ الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم ورب آبائکم الاولین۔ قال لمن حولہ، ہاں اس نے کہا انہیں جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور رب تمہارے باپ دادا کا جو پہلے ہیں۔ قال، فرعون بولا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، بے شک تمہارا رسول وہ جو بھیجا گیا تمہاری طرف، البتہ وہ دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا مشرق اور مغرب کا رب، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو، عقل رکھتے ہو۔ قال، وہ بولا لئن اتخذت الہا غیری، البتہ اگر تو نے بنایا کوئی معبود میرے سوا، لاجعلنک من المسجونین، تو میں ضرور کر دوں گا تجھے قیدی۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خواہ میں لایا ہوں تیرے پاس ایک شے واضح، یعنی ایک معجزہ واضح۔ عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جوابات دیے تو اس نے گفتگو کا پہلو بدلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو جاتے ہی فرمایا کہ میں تیری خیر خواہی کے لیے آیا ہوں اور اللہ کے سوا میرا کوئی رب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ جواب دیا نا کہ رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے مخلوقات، وہ سب کا رب ہے، تو اس کا مطلب واضح تھا کہ وہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک، قادر، رازق، اور سب کا معبود وہی ہے، اکیلا، وحدہ لا شریک۔ اس کا آسمان اور اس کی مخلوق میں، زمین اور اس کی کائنات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ سن کر فرعون نے بات کو مذاق میں ڈالنے کے لیے حاضرین مجلس اور اپنے درباریوں کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام
کی بات کو خفیف کرنے کے لیے، مزید ہلکا کرنے کے لیے وہ کہنے لگا کہ اس کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کرنا، یہ تو مجنون ہو چکا ہے۔ یہ تو دیوانہ معلوم ہوتا ہے جو ہماری اور ہمارے باپ دادوں کی خبر لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ دیکھا کہ یہ بالکل احمق ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مزید سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معجزات کے ساتھ یہاں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نشانیاں عطا فرمائی ہیں، شاید تو اس کو دیکھ کر ہی صحیح کوئی فیصلے پہ آ جائے۔ تو لیکن جسے اللہ چاہے ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔